چائنا سے بھی کالز آئیں؟ چائنا سے یہ سارے چائنا ہی گئے ہوئے تھے نا، اور میڈم کا چائنا سے فون آیا تھا. اچھا وہ چائنا سے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا سے کال تھی. آئی ہے. رجب بٹ سے دوستی آپ کی کب ہوئی؟ ہو گئے 1.5 سال ہو گئے. 1.5 سال سے آپ ان کے دوست ہیں؟ دوست نہیں، بھائی ہوں. بھائی ہیں. تو دوست وہ آپ کے بیٹے کے تھے؟ میرے بیٹے کے بنے تھے. ملک صاحب آپ کو ایسی کون سی کوالٹی اٹریکٹ کی رجب علی بٹ کی کہ آپ نے اس کو چھوٹا بھائی کہہ دیا اور پورے پاکستان میں آپ نام لیتے ہیں؟ ایک ہی چیز، اگر وہ آپ بھی کر لیں گے تو میرے سے آج آپ میرے بھی چھوٹے بھائی ہوں گے. اچھا. وہ کیا، وہ اپنے ماں باپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے میں اس کا تابع ہی ہوں. بس یہی کانسیپٹ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بچے سننے والے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، دبا کے سوئیں ان کو، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو بھاگ لگا دے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو ترقی دے دے گا. تو یہ بچہ یہی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، تو آج اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا ہے. ملک صاحب کسی کے گھر میں چوری ہو جائے نا تو کہتے ہیں کہ کوئی پیتی سے جن نے کم کی تھا، اور یہ بات بھی ٹھیک ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ انٹر لنکڈ ہوتی ہیں چیزیں. میر جعفر اور میر صادق کون تھا؟ میر جعفر اور میر صادق تو بہت ہیں. اب اس کیس میں رجب علی بٹ کے کیس میں بڑے ہیں، چھوڑے وہ کیفر انجام تک پہنچ گیا، میں ان کو کیا ڈسکس پہنچ گئے؟ ہاں پہنچ گئے. میں کوئی دوست تھا قریبی؟ بس کوئی تھا. شرمندہ ہے وہ؟ شرمندہ یہی ہے کہ ان سے 10 قدم پیچھے ہو گئے ہیں. نہیں وہ شرمندہ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، آپ تو پیچھے ہو گئے. جس میں غیرت ہوتی ہے نا وہ شرمندہ ہوتا ہے، جو بے غیرت ہوتے ہیں وہ شرمندہ نہیں ہوتے، ان کی غیرت بڑھ جاتی ہے. مجھے نہیں پتا وہ شرمندہ ہے کہ نہیں شرمندہ، ہم نے تو ان کا ورقہ پاڑ دیا ہوا ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے، درست ہے کہ رجب علی بٹ کوئی بھی کام آپ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے، پوچھ کے کرتے ہیں؟ نہیں وہ ساری چیزیں اپنی اجازت سے بھی کرتا ہے. نہیں اتنی بھی کوئی بات نہیں کہ میرے سے پوچھ کے کرتا ہے. وہ کوئی جو ان کی اپنی ایک لائف ہے، پرسنل لائف ہے، اس میں وہ ان کی اپنی شو بزنس کی لائف ہے. ہاں جو کوئی مشورہ لینے والی باتیں ہوتی ہیں وہ تو کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے. مشورہ تو ویسے سننا تھا، آپ اپنے بھائی سے کر لیں تو بالکل آپ دیواروں سے مشورہ لے سکتے ہو. یہ تو ہے بالکل مشورے کی حد تک میں بات چیز میری ہوتی ہے، لیکن ان کی لائف ہی اپنی ہے، وہ اپنی بات خود کر سکتے ہیں. ملک صاحب کیسا تاثر جاتا ہے کہ ایک بندہ گرفتار ہو اور وہ سگریٹ پی رہا، سگریٹ پیتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اندر بھی پروٹوکول میں ہوں؟ نہیں یہ چیز آ گئی ہے پاس میں. اب گرفتار بندہ کبھی سگریٹ نہیں پیتا. نہیں یہ بات نہیں ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں اندر بھی پروٹوکول میں ہوں. اندر کدھر؟ تھانے میں جہاں پہ. یہ آپ کی سوچ کی بات ہے، پروٹوکول تھا کہ نہیں تھا یہ وہ خود کہہ رہے ہیں نا اس چیز کو، تو وہ دعویٰ کر کہاں پہ کہا ہے مجھے بتائیں گے آپ؟ دعویٰ کہاں پہ کیا ہے؟ یہی بات ہے نا بھائی جان. اب مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ تصویر کس نے اتاری ہے، ہو سکتا اس کو بھی نہ پتا ہو. وہ بیٹھا باہر نکلا ہے سگریٹ پی رہا ہے، میں ٹیلی فون میں کسی سے بات کر رہا ہوں، وہ ایک تصویر نکل گئی ہے، تو اس تصویر کو دیکھ کے اب لوگ اس کا کیا اسیسمنٹ لگا لیں یا اس کا کیا اپنا سباق نکال لیں، تو اس کے متعلق میں نہیں کچھ کہہ سکتا. لیکن یہ تھا کہ چھوٹا بھائی ہے، اس کے لیے ایفرٹ کر رہے تھے، وہ تو ظاہر پین تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی. بالکل ٹھیک. ملک صاحب اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں، تھوڑی ڈیٹیل میں جائیں، آپ کو نہیں لگتا کہ جس نے شیر کا بچہ گفٹ کیا اسی نے دشمنی کر دی؟ دیکھیں میں اس کے متعلق کیا کروں، یہ دینے والوں کو سوچی سمجھی سازش، آپ کو بو نہیں آتی اس میں سے؟ ہو بھی سکتا ہے، لیکن میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ تو ہمیں خود ہوش کے راہوں لینے چاہیے، ایسے بندے سے اوائڈ کرنا چاہیے اگر ایسا کیا ہوگا یا ان کی کوئی سوچ ہوگی یا ان کا کوئی پلان ہوگا. ادروائز مجھے نہیں لگتا ایسا ہو، کیونکہ وہاں پہ کوئی بندے آئے تھے، وہ کوئی ڈاکومنٹ لے کے آئے تھے، لیکن جس نے بھی کیا ہے اللہ اس کا بھلا کرے. بڑی اچھی بات ہے، جس نے بھی کیا اللہ اس کا بھلا کرے، وہ اپنے انجام کو خود ہی پہنچ جائے گا. دیکھیے یہ زندگی کا ایک نشیبہ فراز ہے. آپ نے صلح کروانے کی کوشش کی جس نے بھی کیا؟ اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. کس چیز کی صلح؟ جس نے رجب بٹ کے ساتھ ہی حرکت کی ہے. کیا حرکت کی ہے؟ اس کو گرفتار کروا دی. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کر دیا، بس ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہی جواب کا؟ بس ٹھیک ہے، یہی جواب ہے. آپ کا اس میں، آپ کا تو یقیناً اس میں پازیٹیو رول رہا ہوگا، لیکن آپ کو جب رجب بٹ کی وجہ سے کچھ تنقید کا سامنا بھی رہتا ہے سوسائٹی میں یا سوشل میڈیا پہ، اس کو کیسے؟ بھائی ہے جو مرضی دنیا کے، کوئی ایشو نہیں ہے.
بھائیوں کے لیے یہی چیز ہوتی ہے. جس کو بھائی کہہ دیا تو یہ چیزیں کیا میٹر کرتی ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میری ایک لائف کا اصول ہے, جس کے ساتھ میرا دوستانہ ہے, جس کے ساتھ میرا بھائی چارہ, وہ میرا بھائی چارہ ہے. میں نہیں پرواہ کرتا چاہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, چاہے وہ کیا کر چکا ہے یا کر رہا ہے. جس کو بھائی کہہ دیا وہ میرا بھائی ہے. اس کی عزت آپ کی عزت اس کی عزت میری عزت ہے. یہ ایک مرد کا شیوا اور اس کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے. اب وہ دیکھیں وہ سٹار تو ہے, سوشل میڈیا سٹار ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اس کے مخالف ہوں گے, اس میں کیا بات؟ ہوں گے جی, بالکل ہیں. اور وہی بندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دے گا جو مخالفت کرتے ہیں. دیکھیں, جب تک آپ کا معاشرے میں مخالف کوئی نہیں ہے تو آپ پھر ایک منافق انسان ہیں. جب آپ کے لوگ آپ کے مخالف ہوں گے, سمجھے وہ بندہ ٹھیک ہے. یہ کیلکولیٹر آپ نے بتایا, فارمولا. یس. تو ملک صاحب آپ کو تو پھر بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور یہی آپ کا ہے کہ آپ چل رہے ہیں اپنے راستے. میں تو جس علاقے سے بلونگ کرتا ہوں وہاں پہ چلتی ہی مخالفت ہی ہے, اور میرا اللہ مجھے عزت دیتا ہے. ملک صاحب یہ تو واقعہ ہو گیا شادی کا, جو بھی ہوا خوشی کا. رجب بٹ کے گھر پر فائرنگ بھی ہوئی تھی, ہوئی تھی. وہ بھی یہی لوگ تھے؟ نہیں, وہ کوئی اور تھے. وہ ان کا کوئی فین تھا, اس نے کوئی فیم لینے کے لیے یہ کیا تھا. فیم لینے کے لیے اس نے فائرنگ کر دی. وہ بھی اپنے کیفے جب تک پہنچ گیا تھا. اچھا, وہ بھی پہنچ گیا تھا قانونی طریقے سے. قانونی طریقے سے. بالکل ٹھیک. اچھا, اسی حوالے سے رجب بٹ کی شادی کی بات ہو رہی ہے, تم نے دیکھا ڈالرز, پاؤنڈز اور بڑے پیسے لٹائے جا رہے ہیں, سلامیاں, ڈائمنڈ, یہ وہ. کتنے کی سلامیاں ہو گئی ان کو؟ یہ آپ کو رجب سے سوال کرنا چاہیے, اس کے پاس مجھے تو نہیں پتا. وہ تو آتے نہیں ہے نا, اب آپ تو وہاں پر موجود رہے ہیں تو ہم آپ کی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں موجودگی کا. ڈائمنڈ تک کی سلامیاں ہوئی ہیں. یہ آپ نے دیکھی ہے؟ اب آپ کہیں گے سوشل میڈیا تو جھوٹ ہے. مجھے نہیں پتا نا. اب میں یہ کہوں یہ میری انگوٹھی ہے ڈائمنڈ کی, آپ مان لیں گے؟ نہیں. یہ کہوں یہ ڈائمنڈ کی انگوٹھی مان لیں گے؟ نہیں. تو پھر بھائی لیکن ایک چیز جو نظر آ رہی ہے. کیا نظر آ رہی ہے؟ مثلا وہ شادی اور اس پہ اخراجات, کروڑوں روپیہ اس کے شادی پہ اخراجات ہیں. کتنے اخراجات ہیں ملک صاحب؟ بس ٹھیک ہے, اس کے بعد ساری ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے اخراجات کی. آپ کے چھوٹے بھائی ہیں, آپ نے کتنا خرچ کیا؟ میں نے کیا کرنا تھا, میں بس سوٹ پہن کے چلا گیا تھا. بالکل ٹھیک. اچھا, آپ نے انگوٹھی کی بات کی ہے تو آپ نے بھی ایک ہاتھ میں سٹون پہن رکھا ہے, تو یہ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ سٹون کیا ہے اور کوئی روحانیت سے بھی دلچسپی ہے آپ؟ بالکل ہے جی. میرے ایک بزرگ ہیں, یہ مجھے ان کی طرف سے گفٹ ملا ہوا ہے, تو روحانیت سے بالکل لگاؤ ہے. میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی بڑی عزت کرتا ہوں, قدر کرتا ہوں, اور بڑا اس چیز کا دیکھتا ہوں. دیکھیں, پہلے تو چیز ہے نماز, بندہ پہلے اپنی نماز ادا کرے, ٹھیک ہے, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے اوپر عمل کرے. پھر جو آپ کے بزرگ آپ کو دین کی طرف لگائیں, عالم دین, ان کی تو توجہ دے, تو ہونی چاہیے وہ. اب ملک زمان کے نزدیک روحانیت کیا ہے, اور اس کا ملک زمان کے زندگی میں کیا کردار ہے؟ ہاں, کردار تو بڑا لمبا رہا ہے. کچھ چیزیں بندہ یہاں پہ ڈسکس کر سکتا ہے, لیکن کوئی بات چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بندہ نہیں, وہ آپ ڈسکس نہ کریں. جو روحانیت یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں, مجھے زندگی میں نا ایک ہی عشق ہوا ہے, اور وہ عشق مجھے میرے والد صاحب سے ہوا ہے. بس والد صاحب کی فوتگی کے بعد میں ٹوٹ گیا تھا, اتنا کہ ٹوٹ گیا تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. تب مجھے ایک بزرگ ملے تھے, ان بزرگوں نے مجھے جو کہا, کیونکہ میرے والد صاحب کا بڑا ایک لاہور شہر کے اندر رکھ رکھاؤ تھا, ایک مقام. پھر میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ہی کہ جو لوگوں کے اوپر میرے والد صاحب نے احسان کیے ہوئے تھے نا, وہ چیلوں کی طرح, بازوں کی طرح ایسے مجھے بٹے. پھر ایک وہ وقت آیا کہ مجھے جو ایک میرے بزرگ تھے, انہوں نے کہا یہ جو بندے تمہارے خلاف چل رہے ہیں نا, یہ تمہارے پیچھے نعرے لگائیں گے. یہ انہوں نے آپ کو کہا؟ اور خدا کی قسم میں نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو اپنے پیچھے نعرے لگاتے ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں یہ روحانیت ہے کہ آپ کا یقین ہو. یقین میرا اللہ کی ذات کے اوپر ہے. یہاں پہ بھی بات ہٹ کی ہے. اچھا, پہلی بات پھر کلیئر کر دوں, یقین میرا صرف اور صرف وحدہ لا شریک کی ذات کے اوپر. ٹھیک ہے.
روحانیت ایک علیحدہ چیز ہے. وہ آپ کو صرف راہ دکھلاتے ہیں کہ دس از دا وے. آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، فائنینشلی بھی، سیاسی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی. تو آپ کا بچپنا بھی اسی طرح اچھے ماحول میں گزرا؟ فائنینشلی اتنے ہی اسٹرانگ رہے آپ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم اندرون شہر لاہور کے رہنے والے ہیں بیسیکلی. ہمارا وہاں پہ گھر تھا، ابھی بھی الحمدللہ اسی جگہ سے ہمیں بھاگ لگے ہیں. وہ ہمارا تقریباً 1.5 مرلے کے قریب گھر تھا جہاں میں ہم رہتے تھے. پھر 91 میں وہاں سے مائگریٹ کر کے ہم چلے گئے تھے گلشراوی. تب میرے والد صاحب کے پاس ایک اسکوٹر ہوتا تھا. اچھا. اسی گھر سے ہمیں، میں نے آپ کو بتایا نا، بھاگ لگے ہیں. آج بھی میرا دفتر وہی ہے. اچھا. میرا آفس آج وہی والا گھر ہے. وہاں پہ وہ پلازا سیاسی دفتر آپ کا کہ وہ سیاسی لگا لیں، کاروباری لگا لیں، ٹھیک، وہی اسی کو ہم نے پلازا بنا دیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اب وہاں سے ہم جب مائگریٹ کر کے نکلے نا، تو بچپن میں اپنا بڑا ایک شائی سا لڑکا تھا، بڑا کم گو بولتا تھا، لوگوں کے ساتھ میں اتنا فری نہیں ہوتا تھا. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بڑا یہ اکلوتا تھا بیسیکلی میں. اور میں بڑا نا اکیلے ہی کھیلتا رہتا تھا، گھر سے باہر کم نکلتا تھا. انٹروورٹ ٹائپ آپ انسان تھے. ٹھیک ہے. پھر بعد میں جب 9th میں گئے ہیں، کوئی دوست ایسے ملے جنہوں نے کافی اچھا برین واش کیا. پھر جب کالج گئے ہیں، کالج ہی سر ہوا لگی سی. کالج میں ہوا لگتی؟ ہوا لگی یہ کیوں ہوا لگ جاتی ہے ملک صاحب بس کالج کا؟ پالیٹکس میں چلے گئے تھے. تو وہ تو اچھی بات ہے، آج آپ پاکستان کی پالیٹکس میں ہیں. ہاں جی الحمدللہ. اس میں ہم نے بڑا اچھا ایک اپنا وہاں پہ سورسز بنائے، وہاں پہ بڑی اچھی ایک کمیٹی بنائی. اس کے بعد وہاں سے طرح سے ایک شوق نکلا کہ آگے نکلنا ہے، آگے نکلنا ہے، آگے نکلنا ہے. ملک صاحب سب سے مشکل کام ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے دے، وہ عہدے کے حوالے سے ہو، فائنینشیل اسٹرانگ ہو جائے، فائنینشیل اسٹیبلٹی آ جائے، تو پھر اپنا وہ مقام یاد رکھنا ہے کہ آپ کہاں سے آئے تھے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو آج تک یہ ساری چیزیں یاد ہیں. لیکن آج کے جو نئے لوگ ہیں جو کسی عہدے پر جا رہے ہیں یا فائنینشیلی اسٹرانگ ہو رہے ہیں، ان کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں. یہ سوسائٹی ڈائلما ہے یا ان کی اپنی تربیت کیسا؟ بیسیکلی تربیت کا فرق ہے. جو بندہ اپنی بیک گراؤنڈ، اپنی اوقات بھول جائے، میں اس بندے کو بندہ نہیں کہتا. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے والد صاحب بتاتے ہوتے تھے ہمیں. آج کل کے لوگوں کو بھی اپنی ماضی بتانا چاہیے اپنی اولاد کو کہ وہ کیا تھے، کیا کرتے تھے. میرے والد صاحب جب اعظم مارکیٹ میں گئے ہیں نا، تو انہوں نے پہلے ملازمت شروع کی تھی. 25 پیسے روز کے اوپر میرے والد صاحب ملازمت کرتے تھے. 1.5 سال بعد میرے والد صاحب کو میرے دادا ابو نے ان کو کام کروایا، دکان کروائی. میرے والد صاحب نے دوپٹے کا کاروبار شروع کیا تھا، دوپٹے کے تھانوں کا. پھر میری دادو اور میری پھپھو، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، میرے ابو کو نا ہاتھ کے بنے ہوئے کڑھائیوں والے دوپٹے وہ سلا کے دیتی تھی جو میرے والد صاحب سیل کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے میرے والد صاحب کو بھاگ لگائے، ترقی دی. وہاں سے پھر میرے والد صاحب نے مردانہ شوٹنگ کی طرف گئے. پھر وہاں سے میرے والد صاحب نے پراپرٹی کے کام کیا، پھر پلازوں کا کام کیا. شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا.